بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 240 ہے، جس کا عنوان ہے باب حکم بول الطفل الرضیع و کیفیت تطہیرہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا، آپ علیہ السلام ان پر دعائے برکت فرماتے اور ان کی تحنیک کرتے تھے۔ ایک بار ایک بچہ لایا گیا تو اس نے آپ علیہ السلام پر پیشاب کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا اور پیشاب جہاں کیا تھا اس جگہ ڈال دیا اور اسے دھویا نہیں۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، جن کا مکمل نام ہے عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ۔ دوسرے ہیں ابو قریب محمد بن علا الحمدانی ثقۃ حافظ۔ تیسرے ہیں عبداللہ بن نمیر الحمدانی ثقۃ۔ چوتھے ہیں ہشام بن عروہ الاسدی ثقۃ فقیہ۔ پانچویں ہیں ان کے والد گرامی عروہ بن زبیر بن عوام ثقۃ ثبت۔ اور چھٹے نمبر پر ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کی وفات 57 ہجری میں ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے 6 کے رجال ہیں، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابو قریب ان 9 مشائخ میں سے ایک ہیں جن سے اصحاب اصول 6 بلا واسطہ روایت کرتے ہیں، اور اس میں ہشام سے مدنی راویوں کا تسلسل ہے اور بقیہ سارے راوی کوفی ہیں، اور اس میں ابن اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور ایک راوی اپنی خالہ سے روایت کر رہے ہیں، یعنی عروہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کر رہے ہیں۔ اور حضرت عروہ مدینہ کے مشہور فقہائے 7 میں سے ایک ہیں، اور اس اسناد کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا افقہ النساء ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سب سے افضل ہیں، اور مکثرین 7 میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے 2210 احادیث روایت کی ہیں۔ اس مقام پر فرمایا گیا کہ بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا۔ صبیان صبی کی جمع ہے، جس کا معنی ہے چھوٹا بچہ۔ پھر فرمایا فیبرک علیہم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے لیے دعا فرماتے، ان پر ہاتھ پھیرتے، ان کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرتے۔ برکت کا اصل مفہوم ہے خیر کا ثابت ہونا اور خیر کا کثیر ہونا۔ وَيُحَنِّكُهُمْ، یعنی آپ علیہ السلام ان بچوں کی تحنیک کرتے۔ تحنیک یہ ہے کہ کھجور یا کوئی نرم چیز چبا کر بچے کے منہ کے اندرونی حصے یعنی تالو پر مل دی جائے۔ یہاں ایک مشہور بحث ہے شیر خوار بچوں کے پیشاب کے حکم کے بارے میں۔ تو اس مسئلے میں تو علماء کا اتفاق ہے کہ بچہ ہو یا بچی ہو، اگر وہ دودھ پیتے ہیں تو ان کا پیشاب ناپاک ہے۔ البتہ جس کپڑے پر وہ پیشاب لگ جائے اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس پاک کرنے کے طریقے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک لڑکے کے پیشاب میں صرف چھینٹے مارنا کافی ہے، جبکہ مالکیہ اور احناف کے نزدیک دھونا ضروری ہے، البتہ دھونے کے اندر تخفیف ہے۔ اور اس اختلاف کی بنیاد اصل میں احادیث میں آنے والے مختلف الفاظ ہیں جو یہاں تفصیل سے ذکر کر دیے گئے ہیں۔ احناف اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ صرف چھینٹے مارنے سے تو نجاست بڑھنے کا خدشہ ہے اور مقصود نجاست کو زائل کرنا ہے، اس وجہ سے دھونا ضروری ہے اگرچہ غسل خفیف ہو۔ لیکن شوافع اور حنابلہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں فَنَضَحَهُ اور اسی طرح وَلَمْ يَغْسِلْهُ، اس سے تو دھونے کی صراحتاً نفی ہوتی ہے۔ تو احناف اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً دھونے کی نفی نہیں بلکہ مبالغے کے ساتھ دھونے کی نفی ہے، اصل دھونا تو پایا جائے گا۔ یہاں احناف اور مالکیہ کے موقف کے دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں، البتہ لڑکی اور لڑکے کے پیشاب میں فرق کیا گیا ہے، اس کی حکمت بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ یہ فرق کی حکمت ہے جو مختلف مشائخ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے
اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کا پیشاب ناپاک ہے اور اسے دیگر نجاستوں کی طرح دور کرنا واجب ہے۔ فتح الباری میں امام خطابی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ جن علماء نے بچے کے پیشاب پر صرف پانی چھڑکنے کی اجازت دی ہے، ان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ پیشاب کو پاک سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس نجاست کو ہلکا قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کے ازالے میں تخفیف کی گئی ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت ہمیں اچھے اخلاق، نرم روی، عاجزی اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کی ترغیب دیتی ہے۔ مزید یہ کہ اس واقعے سے آپ علیہ السلام کی کمال شفقت اور رحمت کا پہلو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام بچوں کو اٹھاتے، اپنے جسم مبارک پر بٹھاتے، حتیٰ کہ کبھی کوئی بچہ آپ پر پیشاب کر دیتا تو آپ ناراض نہ ہوتے، نہ ہی تکلیف کا اظہار فرماتے، بلکہ صبر اور برداشت سے کام لیتے۔ یہی وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جن کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس واقعے سے صحابہ کرام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آپ علیہ السلام کے پاس لاتے تاکہ آپ کی برکت اور دعا سے ان کے لیے خیر و سعادت حاصل ہو۔ اس سے بچوں کے لیے تحنیک، یعنی کسی نیک اور صالح شخص کے ہاتھ سے کھجور یا شہد وغیرہ چبوا کر بچے کے منہ میں لگانا، اس کا استحباب بھی ثابت ہوتا ہے تاکہ ان کی زندگی کا آغاز خیر اور برکت سے ہو۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل علم و تقوی کے پاس لے جانا مستحب ہے تاکہ وہ ان کے لیے دعا کریں اور ان کی زندگی میں برکت اور صلاحیت پیدا ہو۔ وبه قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لایا گیا جس کو دودھ پلایا جا رہا تھا، تو اس بچے نے آپ علیہ السلام کی گود میں پیشاب کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا اور اس پیشاب والی جگہ پر انڈیل دیا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب اور دوسرے ہیں جریر بن عبد الحمید، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا عیسیٰ قال حدثنا ہشام بهذا الاسناد مثل حدیث ابن نمیر۔ اس اسناد کے رجال 3 ہیں۔ پہلے ہیں اسحاق بن ابراہیم ابن راہوے اور دوسرے ہیں عیسیٰ بن یونس۔ وبه قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجري قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ام قيس بنت محصن انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد على ان نضح بالماء۔ حضرت ام قیس بنت محصن سے مروی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایک لڑکے کو جو کھانا نہیں کھاتا تھا لے کر آئیں اور اسے آپ علیہ السلام کی گود میں بٹھا دیا۔ اس نے پیشاب کر دیا تو آپ علیہ السلام نے اس پر پانی چھڑک دیا اور اس کے علاوہ کچھ نہ کیا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن رمح بن مہاجر التجیبی، دوسرے ہیں لیث بن سعد، تیسرے ہیں ابن شہاب محمد بن مسلم الزہری، چوتھے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ ثقۃ ثبت فقیہ۔ ام قیس بنت محصن اسدیہ جو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں اسلام لے آئیں اور بعد میں مدینہ منورہ ہجرت کی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے احادیث روایت کی ہیں اور ان سے ان کے غلام عدی بن دینار، ابو الحسن، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، وابصہ بن معبد اسدی، ابو عبیدہ، ان حضرات نے روایت کیا ہے۔ امام لیث کہتے ہیں کہ مجھے یزید بن ابی حبیب نے ابو الحسن کے واسطے سے ام قیس بنت محصن کی ایک روایت سنائی کہ ام قیس نے بیان کیا کہ جب ان کا بیٹا وفات پا گیا تو وہ غم سے نڈھال ہو گئیں اور غسل دینے والی سے کہا میرے بیٹے کو ٹھنڈے پانی سے نہ غسل دینا، کہیں وہ مر نہ جائے۔ یہ بات حضرت عکاشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا اس کی عمر لمبی ہوگی۔ پھر واقعی ایسا ہوا کہ کسی عورت کی عمر اتنی طویل نہ ہوئی جتنی ام قیس کی ہوئی۔ ابو القاسم الجوہری نے مسند الموطا میں ذکر کیا ہے کہ ان کا نام آمنہ تھا۔ یہ اس اسناد کے لطائف ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں
اور اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے اور تابعی تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں عبید اللہ مدینہ کے مشہور فقہائے سبع میں سے ایک ہے، اور اس میں جو صحابیہ ہیں وہ مقلین میں سے ہیں کہ ان سے اس کتاب کے اندر صرف یہی حدیث روایت کی گئی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال حدثناه يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد وقال فدعا بماء فرشه۔ زہری سے اس سند کے ساتھ بھی یہ روایت منقول ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہے کہ آپ نے پانی منگوایا اور اس پر چھڑک دیا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، دوسرے ہیں عمر الناقد جن کا نام ہے عمر بن محمد بن بکیر الناقد، تیسرے ہیں ابن عیینہ جن کا نام ہے سفیان ابو محمد الکوفی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد ان ابن شهاب اخبره قال اخبرني عبید اللہ بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ام قیس بنت محسن وكانت من المهاجرات الاول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اخت عكاشة بن محسن احد بني اسد بن خزیمہ قال اخبرتني انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ ان ياكل الطعام قال عبید اللہ اخبرتني ان ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت ام قیس بنت محسن نے، جو اولین مہاجرین خواتین میں سے تھیں جنہوں نے آپ علیہ السلام سے بیعت کی تھی، اور حضرت عکاشہ بن محسن جو بنو اسد بن خزیمہ کے ایک فرد تھے، مجھ سے بیان کیا کہ وہ آپ علیہ السلام کے پاس اپنے ایک لڑکے کو جو ابھی اس عمر کو نہیں پہنچا تھا کہ کھانا کھا سکے لے کر آئیں۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ ام قیس نے مجھے بتایا کہ ان کے بیٹے نے آپ علیہ السلام کی گود میں پیشاب کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا اور اسے اپنے کپڑوں پر چھڑک لیا اور اسے دھویا نہیں۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں حرملہ بن یحییٰ التجیبی، دوسرے ہیں ابن وہب جن کا نام تھا عبداللہ، اور تیسرے ہیں یونس بن یزید الایلی۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ایک نظر اس سبق کے خلاصے کو بھی دیکھ لیں۔ یہ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔